اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الطرف الرابع فی احکامہ وہی عشرۃ۔ تیمم کے باب میں بتایا تھا کہ ہم اس میں 4 اطراف میں گفتگو کریں گے، 3 کے حوالے سے گفتگو کر چکے، آج طرف رابع میں گفتگو اس طریقے سے شروع کر رہے ہیں کہ اس میں ہم آپ کو تیمم کے احکام بتائیں گے اور وہ 10 ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ من صلی بتیممہ لا یعید، جو شخص تیمم سے کر کے نماز پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کی اعادہ دوبارہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سواء کان فی حضر او سفر، چاہے اس نے تیمم کر کے نماز وطن میں پڑھی ہو، حضر میں پڑھی ہو، یا پھر جو ہے کیا ہے سفر میں۔ وقیل فی من تعمد الجنابہ وخشی علی نفسہ من استعمال الماء یتیمم ویصلی ثم یعید۔ اور ایک قول یہ ہے، حالانکہ اس کو قیل سے تعبیر کیا ہے، کہ جو شخص جان بوجھ کر جناب مجنب ہو، ہے نا، اب وہ جان بوجھ کر اعوذ باللہ حرام کام کے ذریعے سے، استمناء کے ذریعے سے ہو، یا پھر جو کیا ہے اس کے علاوہ اپنی زوجہ سے قربت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ جنابت اس نے جان بوجھ کر مجنب ہوا ہے۔ وخشی علی نفسہ من استعمال الماء، پھر اس کے بعد جب مجنب ہو گیا تو اب اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ پانی استعمال کرے گا تو یہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو پتہ تھا لیکن پھر بھی وہ مجنب ہوا، تو اس وقت میں کیا کرے؟ کہ جی ٹھیک ہے، تیمم کرے، نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ جیسے اس کی صحت وغیرہ ٹھیک لگے تو دوبارہ غسل کر کے نماز پڑھے گا، واضح انشاءاللہ۔ وفی من منعہ زحام الجمعہ عن الخروج، اسی طریقے سے وہ شخص بھی نماز پڑھ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا اور پھر بعد میں اس کی اعادہ کرے گا، کہ جو جمعے کے ازدحام میں ہو۔ مثلا آپ اس کے فرض یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص آیا اور جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی پہلی دوسری صف میں جا کے بیٹھ گیا، تو آج کے زمانے میں یہ ہے کہ مطلب بہت لوگ کم آتے ہیں، ورنہ پہلے بہت زیادہ رغبت تھی جمعے کے حوالے سے، تو جمعے اب بیٹھ گیا تو ہزاروں کی صف ہے اور اس میں آگے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اور کسی طریقے سے مثلا اس کا وضو باطل ہو گیا، یہ خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی اور سبب سے مطلب خطبہ سنتے سنتے سو گیا، اب کیا کرے گا؟ اب وہ اگر وہ اٹھ کے جائے گا 1000 لوگوں کو مجمع کو چیر کے پھر واپس آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ جمعے کی نماز ہی جو کیا ہے نکل جائے۔ اس صورت میں کہہ رہے کہ وہیں پر بیٹھا بیٹھا تیمم کر لے اور جو نماز پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں دوبارہ جو ہے کیا ہے اعادہ کرے گا۔ یہ اعادے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پہلے والے پہ عطف کرے اس کو، یعنی کہ اس کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے، جمعے کی کیا اعادہ کرے گا۔ بس یہ کہ یہاں پر بھی مورد یہ ہے کہ انسان بنا وضو کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بات انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے وہ کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد وضو کر کے ظہر کی قضا پڑھے گا اور ظہر کی نماز کو قضا کی ظہر کی نماز ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَقَضَى مَنْ خَرَجَ عَلَى جَسَدِهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ لِإِزَالَتِهَا، ٹھیک ہے، وَالْأَزْهَرُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ۔ اس طریقے سے وہ شخص بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا کہ جس کے جسم سے کوئی نجاست خارج ہو، مثلا کہیں سے خون وغیرہ نکل جائے اور اس کے پاس جو ہے کیا ہے اس کے دھونے کے لیے پانی نہ ہو، ٹھیک ہے، زائل کرنے کے لیے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، ٹھیک، پھر بعد میں جو کیا ہے اس کی اعادہ کر لے گا جب وضو پہ قادر ہو جائے، جب اس کے دھونے پہ قادر آ جائے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں اظہر یہ ہے، اظہر یعنی فقہا کے فتوے میں مشہور یہ ہے کہ عدم الاعادہ فی هذه الصورۃ، اس صورت میں کیا اعادہ نہیں کرے گا، بات انشاءاللہ۔ اب یہ عدم اعادہ یہ کیا ہے؟ فی الجمیع ہے، یہ جتنی صورت بیات بتائی ہیں ان سب میں اعادہ نہیں کرنا۔ مسئلہ ثانیہ کہہ رہے کہ یجب علیہ طلب الماء، کہ جو شخص تیمم کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ ایک دم سے تیمم نہ کرے پانی نہ ہو تو، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے وہ پانی طلب کرے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ پانی کو ڈھونڈے، جو ہم نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے 2
تیر مارنے کے انداز میں اگر زمین جو ہے کیا برابر ہے، ایک تیر کی مسافت اگر زمین جو ہے کیا ہے پتھریلی اونچی نیچی زمین ہے، بہرحال یا پھر جو ہے کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے طلب پانی کے کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَخَلَّ بِطَلَبْ وَصَلَّى، بس اگر کسی نے پانی کے طلب میں اخلال کیا، ٹھیک ہے، یعنی وہی وہ کیا، اس نے کوتاہی کی، خلل اپنے یہ کیا مطلب یہ کہ جیسے اس کو باہر نکل کے ڈھونڈنا چاہیے تھا، کمرے میں بیٹھا تھا، ارے پانی تو نہیں ہے آ رہا ہے، چلو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو یہ ہے خلل ڈالنا۔ یہ خلل ڈالنا یعنی کیا، یعنی وہی نقص کرنا، کمی کرنا، کوتاہی کرنا، یہ فَإِنْ أَخَلَّ بِطَلَبْ وَصَلَّى، ٹھیک ہے، یہ خلال ڈال کر کیا کرے، پانی کو نہ ڈھونڈے اور جو ہے کیا ہے نماز پڑھ لے۔ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ، پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اسی کے قافلے میں ہی کسی کے پاس پانی موجود ہے، اس نے طلب ہی نہیں کیا، کسی سے پوچھا ہی نہیں، پانی نہیں ملا تو ایک دم سے جا کے نماز پڑھ لیا، نہیں، اس کو طلب کرنا چاہیے، کیا مطلب دوستوں وغیرہ سے پوچھنا چاہیے مثلا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے پاس پانی ہے تو دے دو، میں وضو پہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں مثلا۔ اور ماں اصحاب، یا پھر یہ کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس جو کیا اس کو پانی مل گیا، تو دوستوں میں یا پھر قافلے والوں میں کسی کے پاس، تو کیا کہنے گا، تطہر وأعاد الصلاۃ، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ دوبارہ یعنی طہارت کرے گا، یعنی وضو کرے گا، اور غسل کا اگر ہے تو غسل کرے گا، اور پھر جو ہے نماز کا اعادہ کرے گا، واضح انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر کیوں ایسا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھو گا اعادہ نہیں کرے گا، یہاں پر اس لیے کہ چونکہ اس نے اخلال کیا ہے، اس نے کمی کی ہے، اس نے کوتاہی کی ہے، اس کو مانگنا چاہیے تھا پانی۔ تیسرا مسئلہ کہ من عدم الماء وما يتيمم به لقید او حبس فی موضع نجس، جس شخص کے پاس پانی نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس پانی نہ ملے، پانی نہ ہو، وما یتیمم، اور پانی بھی نہیں ہے اور ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر تیمم بھی کیا جا سکے، تو پانی نہیں ہے تو آپ کو وظیفہ کیا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھیے، نہیں، پانی نہیں تو نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ تیمم کے لیے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جس پہ تیمم کر سکے، ٹھیک ہے، لقید بھی کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ایسی جگہ پہ قید کر دیا گیا ہے کہ جہاں پر جہاں پر نہ مٹی وغیرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پانی بھی نہیں ہے، او حبس فی موضع نجس، یا پھر یہ نہیں، زمین پہ تو اس کو مٹی ہے اس کے پاس، مگر وہ مٹی کیا ہے، نجس ہے، اور اس سے نجس مٹی سے نہیں کر سکتا تیمم، تو کیا کرے گا، تو کہہ رہے ہیں قیل یصلی و یعید، تو ایک قول یہ ہے کہ وہ یوں ہی بنا وضو بنا تیمم کی نماز پڑھ لے گا، اور پھر بعد میں جب رہا ہوگا قید سے تو اس کے اعادہ کر لے گا، واضح انشاءاللہ۔ البتہ جب بھی اعادہ کہا جائے نا تو اعادہ فی الوقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یقضی نہیں کہہ رہے، اعادہ کہہ رہے، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ پڑھ لے وہیں اپنا نماز، اور اسی دوران اگر رہا ہو گیا پھر پانی مل گیا، یا وہیں قید میں ہی کسی نے پانی لا کر دے دیا تو پھر اعادہ کر لے گا، واضح انشاءاللہ۔ وقیل یؤخر الصلاۃ حتی یرتفع العذر فإن خرج الوقت قضا، ہاں دیکھیں یہاں پہ کیا تھا، کہہ رہے کہ نہیں، اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس پہ وہ تیمم کر نماز پڑھ سکے، تو اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وہ کیا کرے، انتظار کرے، 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ ہے ظہر کی نماز کے قضا ہونے میں، انتظار کرے یہاں تک کہ پانی مل جائے یا وہ ایسی چیز مل جائے جس پہ تیمم کر سکے۔ اب اگر انتظار کرنے کے باوجود بھی جو ہے کیا ہے کوئی ایسی چیز نہ ملی اور وقت نکل گیا، تو بنا وضو تیمم کی کیسی نماز، ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، تو کہ بنا وضو کی نماز تو نہیں پڑھ سکتا، ہاں انتظار کرے، اگر وقت گزر جانے کے بعد بھی نماز نہیں مل رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو بعد میں اس کی قضا کر لے گا نماز کی، جب اس کو ایسی چیز ملے کہ جو تیمم کر سکتا ہو یا پانی مل جائے۔ وقیل یسقط الفرض، یہ قول یہ ہے کہ یہاں پر نماز ہی ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اداءً و قضاء، نہ ادا کی صورت میں نماز پڑھنی ہے چونکہ ایسی چیز ہے نہیں کہ تیمم کر سکے یا وضو کر سکے، اور قضاءً بھی بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، وَهُوَ الْأَشْبَهُ، اور یہی جو اس شارح نے مصنف نے اختیار بھی کیا ہے، بہت انشاءاللہ۔ سمندر میں ہوں قضا بھی ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، سمندر میں کیا مطلب، سمندر میں تو پانی ہے۔ الرابع، مسئلہ رابعہ، اذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاۃ، سنیے، ایک شخص ہے کہ جس کے پاس پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، انتظار کیا، پانی نہیں ملا، تیمم کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا، ابھی مطلب مصلی ہی بچھا رہا تھا کہ ذوالقرنین بھائی نے آواز دی، کیا کہ منظور بھائی پانی جو ہے وہ آ گیا ہے مثلا، ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے آپ،
تیمم تو آپ کر چکے نماز پڑھنے کے لیے، تو کہنے کہ آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ اگر نماز کے شروع کرنے سے پہلے پانی مل جائے تو تطہر، تو وضو یا غسل کا وظیفہ جو تھا آپ کا، آپ اس کو پانی سے انجام دیجیے گا، اس کے بعد نماز پڑھیے گا. واضح انشاءاللہ. کب؟ اذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاۃ، کیونکہ ابھی آپ نے نماز تو شروع نہیں کی ہے، تو تطہر کیا کریں گے آپ؟ وہ پانی سے وضو یا غسل کریں گے. وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَجِبْ الْإِعَادَةُ، آپ آئے اور آپ نے جو ہے وہ ظہر اثر کی نماز پڑھ لی، پھر بعد میں جو ہے کیا ہے، ذوالقرنین بھائی نے کہا کہ پانی آ گیا ہے، تو اب چونکہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، فارغ ہو چکے، تو آپ کو دوبارہ اعادہ کرنا واجب نہیں ہے. اب اعادہ کیوں؟ اعادہ مطلب کیا ہے؟ یعنی وقت، ابھی وقت باقی ہے لیکن اعادہ پر واجب نہیں ہے. وَإِنْ وَجَدَهُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، اچھا اہم مسئلہ یہ کہ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے نماز شروع کر دی اور نماز کے دوران آپ کو ذوالقرنین بھائی نے آواز دی کہ پانی جو ہے وہ مل گیا ہے، ابھی آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، شروع کی ابھی، تو کہہ رہے ہیں قیل یرجع ما لم یرکع، ابھی آپ نے کیا ہے، ابھی پہلی رکعت کی تکبیرۃ الاحرام کر کے سورہ الحمد ہی پڑھ رہے تھے. واضح انشاءاللہ. تو جب تک کہ آپ نے رکوع نہیں کی ہے آپ جو کیا ہے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب، جا کے وضو یا غسل کیجئے پانی سے، پھر آ کر نماز پڑھیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ رکعت جو کیا ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، رکوع سے ہی جو ہے رکعت تمام ہوتی ہے. وقیل یمضی فی صلاته ولو تلبس بتکبیرۃ الاحرام حسب، ہاں، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اگر کوئی شخص نماز شروع کر چکا ہے تو چاہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہی کیوں نہ کہا ہو، چونکہ نماز شروع کر دی ہے، لہٰذا اب اس کا وظیفہ دوبارہ جو ہے کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، یعنی اعادہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ وہی تیمم جو ہی اس کی نماز کے لیے کافی ہوگا. وہو الازہر، اور یہی جو ہے وہ فتاوی اصحاب میں مشہور تر ہے. بس انشاءاللہ. جی، مسئلہ خامس یہ ہے کہ المتیمم یستبیح ما یستبیحہ المتطہر بالماء، ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص پانی سے وضو یا غسل کر لے تو جتنی چیزیں مباح ہو جاتی ہیں، کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر، مکلف کے اوپر. وضو اور غسل سے جتنی چیزیں مباح ہوتی ہیں وہی چیزیں جو کیا ہیں تیمم سے مباح ہو جاتی ہیں. یعنی مباح اگر کوئی تیمم کر لے تو قرآن مجید کی وہ کتابت کو بھی چھو سکتا ہے، مسجد میں بھی داخل ہو سکتا ہے، ٹھہر بھی سکتا ہے، ساری چیزیں ہیں. واضح انشاءاللہ. لیکن اس کے مقابلے میں بعض علماء نے کہا کہ نہیں، تیمم جو ہے فقط مبیح صلاۃ ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں کیا ہیں انسان تیمم کر کے انجام نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. السادس اذا اجتمع میت و محدث و جنب، اگر ایک جگہ پر وہ میت بھی ہے، ٹھیک ہے، محدث بھی ہے، محدث یعنی وہ کہ جس کو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے مثلا، اور مجنب شخص بھی ہے، 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو تینوں کو پانی سے طہارت بہرحال کرنا ہے. اب سنیے، وَمَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ، اور پانی اتنا مقدار میں ہے کہ تینوں کی حاجت پوری نہیں ہو سکتی اس سے، بلکہ کسی ایک کی ہی حاجت پوری ہو سکتی ہے. یا تو میت جو ہے وہ غسل میت کر لے، ٹھیک ہے، یا پھر جو محدث ہے وہ جو وضو یا غسل کر لے، یا پھر مجنب ہے وہ غسل جنابت کر لے. ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ اور کوئی ایک ہی کر سکتا ہے تینوں میں سے، تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ اخْتَصَّ بِهِ، اگر ان تینوں میں سے وہ جو پانی ہے کسی ایک کی ملکیت ہے تو بھائی جو جس کی ملکیت ہے وہ وہی اس پہ عمل کرے گا. میت ہے تو اس میں میت اس کو دیا جائے گا، چونکہ ہر انسان اپنے ملک کے اوپر جو کیا آتی ہے اپنی ملکیت پر حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لَهُمْ جَمِيعًا، ٹھیک ہے، اور اگر سب کی ملکیت ہے تینوں کی، یا پھر لا ملک لہو لا مالک لہو، یا پھر وہ جو پانی ہے اس کا کوئی مالک نہیں تینوں میں سے کوئی، یا تو تینوں کے تینوں مالک ہیں یا تینوں میں سے کوئی مالک نہیں ہے. او ما مالک یسمع ببذل، یا پھر یہ کہ کوئی مالک ہے اس کا مگر اس مالک نے کہا ہے کہ ان میں سے جس کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیا اس سے کر سکتا ہے، تو تینوں کی ضرورت ہے، تینوں استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ استعمال کوئی ایک ہی کر سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ کہ فالافضل تخصیص الجنب به. اب اس صورت میں کیا کریں گے کہ جو مجنب شخص ہے اس پانی کو مجنب کو دے دیا جائے گا کہ تم سب سے پہلے غسل جنابت کو کر لو. واضح انشاءاللہ. وقیل بل یختص به المیت وفی ذلک تردد، ایک قول اس کے مقابل میں یہ ہے کہ نہیں، جو میت ہے اس کو غسل میت دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں شیخ کو تردد ہیں، جو کہ مطلب دلیلیں جو ہے کیا ہیں، بعض دلالت کرتی ہیں کہ اس کو غسل میت دیا جائے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو میت ہے اس کو تو کبھی بھی غسل دے دیا جا سکتا ہے، یہ جو زندہ ہے اس کا وظیفہ ہے کہ وہ نماز پڑھے. واضح انشاءاللہ. تو یہ اپنی وظیفے پہ عمل کر لے گا. واضح. السابع الجنب
اذا تیمم بدلا من الغسل ثم احدث، اگر کوئی مجنب تیمم کرے غسل کے بدلے، پھر اس کے بعد جو کیا ہے حدث اس سے خارج ہو جائے، کوئی سو جائے یا پھر مثلاً ریح خارج ہو جائے، اس طرح کی چیزیں، تو کیا کہہ رہے ہیں اعاد التیمم بدلا من الغسل، تو یہ جو تیمم اس نے پہلے کیا تھا غسل کے بدلے، پھر اعادہ کرے گا ایک تیمم کا غسل کے بدلے میں، ٹھیک ہے، چونکہ تیمم وہ باطل ہو گیا، جس طریقے وضو یہ تیمم باطل ہو گیا. سواء کان حدث اصغر او اکبر، چاہے یہ حدث اصغر ہے یعنی سونا ہے، ریح کا خارج ہونا ہے، پیشاب ہے، یہ ساری چیزیں، او اکبر یا پھر مجنب ہونا ہے دوبارہ. واضح؟ مسئلہ ثامن اذا تمکن من استعمال الماء انتقض تیممہ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پہلے اس نے تیمم کیوں کیا، تو کہا کہ چونکہ اس کے پانی کے استعمال جو اس کے لیے ضرر تھا، نقصان دہ تھا، ٹھیک ہے. اب اگر پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پہلے پانی نہیں تھا اب پانی مل گیا اس پر، اب متمکن ہے پانی کے اوپر، تو ان صورتوں میں کیا کرے گا، کہہ رہے کہ جیسے ہی وہ قادر ہوگا پانی کے استعمال سے، چاہے وہ مریض ٹھیک ہو جائے یا پانی نہیں تھا مل جائے، تو ان تمام صورتوں میں کیا کہہ رہے ہیں انتقض تیممہ، تو اس کا تیمم جو کیا ہے باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو آئندہ جو کام انجام دے گا اس کے لیے وضو یا غسل کرے گا. وَلَوْ فَقَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد کیا کیا سنیے، پانی ملا پھر جو کیا پانی ختم ہو گیا، افتقر الی تجدید تیمم، تو اس صورت میں کیا کرے گا وہ تجدید تیمم، اسی تیمم باقی نہیں رہے گا بلکہ دوبارہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے. وَلَا يَنْتَقِضُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، ہاں وقت کے خارج ہونے سے تیمم باطل نہیں ہوتا ہے، ہاں پانی کے مل جانے سے تیمم باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مریض صحیح ہو جائے تو تیمم باطل ہوتا ہے، لیکن اگر وقت ہے، مثال طور پر کسی نے 5 بجے جو ہے کہ تیمم کیا، شام میں 5 بجے جو نماز پڑھ لی اور 7 بجے اذان ہوئی ظہر مغرب و عشاء کی، اور تیمم ابھی تک باقی ہے، اس کا کوئی حدث انجام نہیں دیا ہے، اس وقت میں کیا کرے گا، وہی تیمم باقی اسی سے نماز مغرب عشاء کی بھی پڑھ سکتا ہے. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث اور لم يجد الماء، جب تک کہ کیا ہے ان 2 گھنٹوں میں اگر وہ کوئی حدث انجام نہ دے یا پھر اس کو پانی نہ میسر ہو، پانی میسر ہو جائے گا تو پھر وہ تیمم باطل ہو جائے گا. تاسع مسئلہ، تاسع کون ہے، کہہ رہے فرمایا کہ من کان بعض اعضائہ مریضا، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے جسم کے بعض اعضاء جو کیا ہیں مریض ہیں، یعنی وہاں پر پانی کا استعمال کرنا کیا ہے، ہاں ضرر ہے، ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وضو کرنا ہے تو چہرے پہ مثلا وہ جیسا کہ سے پہلے بتایا تھا کہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ ٹھنڈک، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنے سے چہرہ پھٹنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو بعض اعضاء جو ہے کیا ہیں وضو کے مثلا وہ مریض ہیں، اس پانی نہیں استعمال کر سکتا، تو کیا کریں کہ لا یقدر علی غسلہ بالماء ولا مسحہ، کہ اس کو جو ہے کیا ہے اس پر پانی سے اس کو دھو بھی نہیں سکتا اور اس کو مسح بھی نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں کیا کریں کہ جاز لہ التیمم، تو اس صورت میں اس کو کیا ہے تیمم کرنا جائز ہے. ولا یتبعض الطہارہ، ہاں یہ نہیں کرے کہ مثلا چلیے وہ پانی تو چہرے کے لیے نقصان دہ ہے نا، تو ایسا کرتے ہیں آپ چہرے پہ کے لیے مثلا تیمم کر لے اور جو جہاں ہاتھ وغیرہ جس سے پانی استعمال کرتے وہاں پہ تیمم کر لے، وہاں پہ وضو کر لے، تو کہہ رہے ہیں طہارت متباعض نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کہ جہاں جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے کہ جتنے حد تک انسان جو ہے کہ مثلا 4 رکعت ہے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت کھڑے ہو کر، تو وہاں پہ متباعض ہے کہ 2 رکعت انسان کھڑے ہو کر پڑھے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے، لیکن یہاں پر یہ تباعض نہیں ہے، یا تو مکمل تیمم کرے گا یا مکمل وضو کرے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یجوز تیمم لصلاۃ الجنازہ مع وجود الماء بنیت الندب، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو نماز جنازہ کے لیے تیمم کر سکتا ہے جب کہ پانی موجود ہے، لیکن پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر چاہے تو نماز جنازہ کے لیے مجنب شخص کیا ہے تیمم کر کے وہ پڑھ سکتا ہے، حالانکہ اس میں جنابت کی اس میں جنابت سے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے نماز، اس میں نماز جنازہ میں، ٹھیک، بنی مستحب کی نیت سے ایسا کر سکتا ہے. ولا يجوز له الدخول به في غیر ذلك من انواع الصلاۃ، لیکن ہاں یہ جو ہم نے کہا کہ نماز میت کے لیے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز میت پڑھی جا سکتی ہے، یہ تو اسی پر اختصار کریں گے، اسی پر اکتفا کریں گے، اس کے علاوہ چاہے اسی تیمم سے کہ جو مستحب کی نیت سے کیا تھا اسی سے کیا کرے نماز بھی پڑھ لے صبح کی یا قضا نماز پڑھ لے اپنی، تو نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ. اس لیے کہ اگر اصل میں دیکھا جائے تو نماز جنازہ میں وہ طہارت شرط ہے ہی نہیں.
रहने दें, ये पढ़ें, 6 बज गया। चलिए खैर, अलक़ौलु फ़ी नजासात वह अशरत अनवाइन, ठीक है, ये 10 चीज़ें हैं नजासात। अल-अव्वल वस्सानी अल-बौल वल-गायत, ठीक है। हाँ, मिम्मा ला युअकलु लहमु, ये किसका है? हराम, कह रहे कि उनका कि जिनके गोश्त को खाना हराम है। इज़ा कान लिल हैवान नफ्सु साइला, जब ऐसे हैवान का हो कि जो खून जहंदा रखता है, ठीक है। सवा उनका ना जिन्स ही, सवा उनका ना जिन्स हो हरामन कल असद, अभी चाहे उसकी जिन्स जो क्या है हराम हो, जैसा कि शेर है, और अरज़ा लहु तहरीम, या फिर नहीं वो तो जायज़ है जिन्स के एतबार से, जैसे मुर्गा वगैरह, मुर्गी वगैरह जायज़ है, मगर उस पर क्या है नजासत जो है क्या है आरिज़ हो गई है। आरिज़ कैसे हो गई? कहा कि वो इंसान का पखाना खाना उसने शुरू कर दिया है, जल्लाल हो गई, ठीक है, कल जल्लाल वाज़ेह इंशाल्लाह। वफ़ी रजी माला नफ्स लहु साइला व बौलहु तरद्दुद, रजी कहते हैं उसी को गायत को, पखाने को, कह रहे कि ऐसे के पखाने के हवाले से क्या हुक्म है कि जो नफ्स साइला नहीं रखते, अभी कहा था कि जो नफ्स साइला रखते उनका हराम है, ठीक है, नजीस है, लेकिन जो नफ्स साइला नहीं रखते उनका पेशाब पखाना क्या है, कह रही इसमें तरद्दुद है, ठीक है। ये बास कहते हैं पाक है, बास कहते हैं नजीस है। वक़ज़ा फ़ी ज़र्क़ दुजाज गैर जल्लाल, इस तरीके से जो ऐसा मुर्गा के जो जल्लाल नहीं है, ठीक है, इसमें भी इख्तिलाफ है, हालांकि अज़हर यहाँ पर यही है कि वो पाक है। वाज़ेह इंशाल्लाह। सालिस अलमनी व हुवा नजिसुम मिन कुल्लि हैवान हल्ल अक्लुहु औ हरमा, ठीक है, इस तरीके से मनी नजिस है हर उस हैवान की, ठीक है, चाहे उसका खाना हलाल हो या हराम हो। वफ़ी मनी माला नफ्स लहू तरद्दुद, ऐसा हैवान के जिसको जो नफ्स साइला नहीं रखता, छोने जहिंदा नहीं रखता, उसकी नजासत के हवाले से तरद्दुद है, ठीक है। अत्तहारतो अशहर, अशहर जो है क्या है रिवायतों में यही है कि वो पाक है। वाज़ेह। अर्राब अलमीत तो वला यंजुसु मिनल मीतात, ठीक है, इल्ला मा लहू नफ्सु साइला, इस एक से मुर्दा जो है क्या है हराम नजिस है, ठीक है, और किसका मुर्दा नजिस है का वो कि जो नफ्से साइला रखते हैं, ठीक है। वह कुल्लु मा यंजुसु बिल मौत, और हर वो शय के जो मौत के ज़रिए से नजिस हो जाए उसको भी क्या है वो भी मुर्दा है और नजिस के हुक्म है। फमा क़ता मिन जसदिही नजिसुन हय्यन काना औ मय्यतन, बस जो चीज़ उसके जिस्म से ख़त्म हो जाए तो वो क्या है वो भी नजिस है, चाहे वो ज़िंदा हो या मरा हो, मुर्दा हो। वमा काना मिन्हु ला तहिल्लुहुल हयात कल अज़्म वश्शार फहुव ताहिर, लेकिन अगर नफ्स साइला रखने वाले किसी हैवान का कोई ऐसा शय उससे जुदा हो कि जो हयात नहीं रखता, जैसे हड्डी बाल, इसके अंदर जो क्या है मतलब रूह ज़ीरो नहीं है ये, तो ये क्या है पाक है। ओके, इल्ला यकून ऐनुहु नजिसा, मगर ये कि वो ऐने नजासत हो, जैसे कल्ब है, खिंजीर है, काफिर, ये सब ऐने नजासत में से अलल, हाँ इसमें सब है, हालांकि ये भी इसमें इख्तलाफ है, अलल अज़हर कह रहे हैं, ठीक है, मशहूर है फ़ुक़हा के दरमियान। और इसके मुकाबले में इसी सैयद मुर्तज़ा का कौल है, वो कहते हैं कि नहीं, वो उनके यहाँ कल्ब व खिंजीर का जो नाखून वगैरह है या उसका बाल जो है वो पाक है, ठीक है, चूँकि उसमें हयात नहीं है। इस तरीके से साहिब मदारिक ने जो है क्या है कहा है कि काफिर का भी जो है कि नाखून वगैरह बाल वगैरह पाक है, चूँकि उसमें हयात नहीं है। वाज़ेह इंशाल्लाह, तो ये इसको इख्तियार किया है शायद मुसन्निफ ने। वयजिबुल गुस्लु अला मन मस्स मय्यतन मिनन नास क़ब्ल तत्हीरिही, इस तरीके से गुस्ल वाजिब है उस शख्स के ऊपर कि जिसने किसी मैयत को टच किया है, मस किया है, कब मस किया, उसको गुस्ल देने से पहले, तो मुर्दा नजिस है। वबाद बर्दही बिलमौत, हाँ गुस्ल देने से पहले और मैयत के ठंडे हो जाने के बाद, लेकिन अगर फ़ौरन इंसान मरा है और उसका जिस्म अभी गर्म है तो इंसान को गुस्ल देना मैयत जो वाजिब नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो नजिस होती है कब कि जब मरने के बाद बॉडी ठंडी हो जाए और उसको गुस्ल न किया गया। वक़ज़ा मन मस्सा क़तअतुम मिन्हु फ़ीहा अज़म, ठीक इस तरीके से अगर कोई ऐसा शख्स के जो किसी चीज़ के किसी मुर्दे के ऐसी चीज़ को छू ले कि जो इसके अंदर हड्डी है, मतलब हाथ कटा हुआ किसी का रखा तो उसको उठा लिया,
تو اس پر بھی غسل واجب ہے. غسل الید علی من مس ما لا عظم فیہ. اس طریقے سے کیا ہے اس کو چاہیے کہ ہاتھ کو دھوئے, صرف ہاتھ کو دھونے نا, غسل میت نہیں, کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کو چھو لے کہ جس کے اندر ہڈی نہیں ہے, اگر ہڈی دار ہے تو پھر تو غسل میت واجب ہے. ہڈی اس کے اندر نہیں ہے, جو قطعہ الگ سے رکھا ہوا ٹکڑا اس میں ہڈی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے اس پر فقط جو کیا ہے جس کو چھوا ہے ہاتھ سے تو ہاتھ کو دھو لینا کافی ہوگا. اور مس میت اللہ نفس سائل من غیر الناس, یا پھر یہ کہ نہیں مردے کو چھوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مردہ ایسا ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا تھا لیکن لوگوں میں سے نہیں ہے وہ, تو اس صورت میں بھی کیا ہے اس کو صرف کیا کرنا ہے, ہاتھ دھو لینا ہے, غسل مس میت نہیں کرنا ہے. واضح. اس طریقے سے کہہ رہے دماغ, خون بھی جو ہے نجیس ہے. ولا ینجس منہا, اور خون کون کس کا نجیس ہے, الا ما کان من حیوان لہ عرق, ایسے کا خون نجیس ہے کہ جو کون ہے, وہ حیوان کے جس کے اندر نس پائی جاتی ہو, شریان اس کے اندر. لا ما لا یکون لہ رشا, لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ خون جو کیا اس کے نس نہیں ہے بلکہ گوشت کے اندر خون ہوتا ہے, جیسا کہ مچھلی وغیرہ ہے, شکریہ مولانا, تو اس میں وہ کیا ہے حرام نہیں ہے اور نجس نہیں ہے. جی. السادس والسابع الکلب والخنزیر وہما نجسان عینا ولعابا. ٹھیک ہے, کتا سور یہ دونوں کیا ہیں, لعابن بھی نجس ہیں, یعنی ان کے جو منہ سے نکلتا ہے وہ بھی نجس ہے, اور خود وہ عین نجاست ہیں. بات انشاءاللہ. جی. ولو نزا کلب علی حیوان ولو نزا کلب علی حیوان فاولدہ روعی فی الحاقی بحکامہ اطلاق الاسم وما اداہما من الحیوان فلیس بنجس. کہیں کہ کلب اور خنزیر, ٹھیک ہے, یہ تو عین نجاست میں سے ہیں. اگر کتے نے کسی اور جانور کے ساتھ جو کیا ہے وہ کیا, مطلب قربت کی, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوا, فاولدہ, اس حیوان کے یہاں ولادت ہو گئی. کتے نے مثلا بکری کے ساتھ اس فعل کو انجام دیا, بکری کے یہاں ولادت ہوئی بچے کی, تو اب اس بچے کا کیا حکم ہے, وہ کتا کہلائے گا, بکری کیا کہلائے گا. تو کہنے کہ روعی فی الحاقہ بحکامہ, اس کے اوپر کتے کا حکم لگانے پہ اس چیز کا رعایت کیا جائے گا کہ دیکھیں کہ اس پر کس کا اسم کا اطلاق ہوتا ہے. بچے کو دیکھا جائے گا, بچہ جو پیدا ہوا اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بکری ہے, تو بکری ہے تو پھر کیا ہے, تو یہ پاک ہے, مطلب نجس نہیں ہوگا. اور اگر سب دیکھ کے کہیں نہیں یہ تو کتے کی شکل کا, یہ کتا ہے, تو پھر اس پر کیا ہے کتے کا حکم لگایا جائے گا کہ عین نجاست ہوگا. بس انشاءاللہ. تو اطلاق اسم کا علیکم السلام ورحمۃ اللہ خیال رکھا جائے گا. بس انشاءاللہ. وما عداہ من الحیوان فلیس بنجس. ٹھیک ہے. وفی الثعلب والارنب والفأرۃ والوزغ تردد. ٹھیک ہے, لومڑی, خرگوش, چوہا اور وزغہ, اس میں کیا ہے تردد ہے. تردد یعنی کیا مطلب کہ نجیس ہیں کہ نہیں. یہ وزغہ ہو سکتا ہے شاید نیولا ٹائپ کا ہو, ہاں, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے اس میں تردد ہے. والاظہر الطہارہ, جبکہ فقہاء کے مشہور کیا ہے کہ یہ پاک ہے. بات انشاءاللہ. اب اس کو میرے خیال سے رہن دیجیے, ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.